میں نے کہا رب نے قرآن میں فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اور یہاں علماء موجود ہیں، قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ یہاں رب نے یہ نہیں فرمایا خوشی مناؤ لیکن اس طرح جس طرح صحابہ نے منائی، رب نے یہ نہیں فرمایا خوشی مناؤ لیکن جس طرح قرون ثلاثہ میں منائی گئی اس طرح مناؤ، یہ نہیں فرمایا۔ اچھا کمال کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا فَلْيَسْجُدُوا کہ خوشی مناؤ عبادت کے ذریعے، خوشی مناؤ نماز اور سجدے کے ذریعے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مطلق رکھا کہ جس طرح جائز صورتیں ہیں اس طرح خوشی مناتے رہو۔ اب ہم خوشی منا رہے ہیں حضور کی آمد کی، اب یہ نہیں پوچھنا چاہیے جاہلوں کو کہ کیا صحابہ نے منائی، ورنہ ہم تمہاری کتابیں کھولیں گے اور ہم نے پڑھی ہیں۔ فتاوی ثنائیہ کے اندر قاضی ثناء اللہ امرتسری، یہ ان کا مولوی ہے، وہ کہ اس سے سوال ہوا کہ کیا جنازے کو غسل بے وضو بندہ دے سکتا ہے؟ اب جواب کیا ہے؟ دیکھو صحابی نے منع نہیں کی، قرآن نے منع نہیں کی، حدیث میں منع نہیں ہے، تو جائز ہے۔ میں نے کہا پھر ہم بھی یہی کہیں نا، جلوس صحابہ نے منع نہیں کیا، قرآن نے منع نہیں کیا، حدیث میں منع نہیں ہے تو جائز۔ خوشی منانا قرآن نے منع نہیں کیا، حدیث نے منع نہیں کیا، صحابہ نے منع نہیں کیا تو جائز۔ اچھا دوسرے والے قاضی طیب، یہ دوسرے والوں کا ہے، ان کے والوں کا مولوی اور بائیں کا مولوی پیشوا، وہ کہتا ہے اس نے کتاب لکھی کلمہ طیبہ، وہ اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ سوال اعتراض ہوا کہ کلمہ طیبہ تو صحابہ سے ثابت نہیں، تم کیسے پڑھتے ہو؟ تو لکھتا کیا ہے؟ اگرچہ صحابہ اہل بیت سے ثابت نہیں لیکن قرآن و حدیث میں منع بھی نہیں۔ میں نے کہا اپنے لیے اصول تبدیل، ذکر مصطفیٰ کے لیے اصول تبدیل۔ ہمارے استاد نے ایک اچھا جملہ لکھا تھا، استاد صاحب نے لکھا کہ لگتا یہ ہے ان کے نزدیک بدعات کی نئی تعریف ہے، اور وہ تعریف کیا ہے کہ سنی بریلوی جو کرتا ہے وہ بدعت ہے۔ گویا یہ سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ اصول تمہارے بھی یہی ہے، تمہارے بھی اصول یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث میں منع نہ ہو، شریعت سے نہ ٹکراتا ہو وہ جائز۔ تو ہمیں اتنا بتایا جائے کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں علماء کی سرپرستی میں، بتایا جائے اس میں ناجائز کون سا عمل ہے، اگر نہیں تو سنی کو خوشی منانے دو، مصطفیٰ کریم کے ذکر کی محفل سجانے دو۔ سب کہیں نا سبحان اللہ۔ بات کلیئر ہو گئی، ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بس آئے۔ اب ایک بات کر کے، ایک ہی روایت کو بیان کر کے پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کتنی خوبصورت پیاری۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بندہ آ کر سوال کرتا حضور کبھی نہ نہیں فرماتا، نہ نہیں فرماتا۔ میرے امام نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، دلائل النبوہ کتاب کا نام، صحابی آئے عرض کرتے حضور خوشبو عطا فرمائے، بچی کی شادی کرنی ہے خوشبو عطا فرمائے۔
آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار پڑھے لکھے حضرات، مجھے ذرا یہ بتائیے گا حضور کی عطر کی دکان تھی؟ پکی بات، تجارت کرتے ہوں نہیں، صحابی پھر بھی مانگنے آئے۔ اب ایک جملہ میں کہوں گا، عشق والی بات تو ہمیں کرنی ہے نا، ہم نے تو بریلی کا جام پیا ہے، وہاں سے خیرات کچھ نہ کچھ تو آتی ہے، وہ یہاں ڈیلیور کرنی۔ اب دیکھیں صحابی مانگنے آئے اور بتا دیا ہے لوگوں خوشبو ہو یا جنت کسی اور گھر سے نہیں ملے گی، میرے مصطفیٰ ہی سے ملے گی۔ اچھا حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا نہیں آپ بازار سے لے لیں، مجھ سے حلال و حرام کے مسئلے پوچھو، میں شریعت کے مسئلے بیان کرنے آیا ہوں، مجھ سے یہ پوچھو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، کیوں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اب حضور نے فرمایا ڈبیا لائے ہو، ڈبیا لائے ہو جس میں تم، عرض کی حضور نہیں، فرمایا جاؤ لے کر۔ اب توجہ رکھیے گا بات، اب جس وقت وہ ڈبیا لے کر آئے نا وہ وقت تھا گرمیوں کا، اور حضور کے نور والے پیارے پیارے جسم پاک پر تازہ تازہ چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پسینہ چمک رہا تھا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے توجہ یہاں پر، آپ نے پسینہ مبارکہ لیا، ڈبیا میں ڈالا، ڈبیا کو بند کیا، صحابی کو عطا فرمایا۔ توجہ، صحابی لینے کیا آئے تھے؟ خوشبو۔ حضور نے کیا عطا فرمایا؟ پسینہ۔ کمال یہ ہوا صحابی نے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا بات ہو گئی، میں آپ سے مانگنے آیا خوشبو، آپ نے دے دیا پسینہ، یہ نہیں کہا، کیونکہ وہ صحابی تھے، صحابی تھے، صحابی تھے۔ اچھا آج بھی کچھ لوگوں کو ایک تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، حضور ہم جیسے ہم بھی کھاتے وہ بھی کھاتے، ہم بھی پیتے وہ بھی پیتے، ہم نے بھی شادی ان کی، ہمارے بچے ان کے، حضور ہم جیسے ہیں۔ میں نے کہا بندے کا منہ اچھا نہ ہو تو بات اچھی کرے، تمہارا منہ ایسا کہ بچہ ڈر جائے، ان کا نور والا چہرہ ایسا کہ چاند شرما جائے، بات کرتا ہے ہم جیسے، شرم آنی چاہیے۔ لیکن چلو بعض لوگوں کو قرآن حدیث کی دلیل سمجھا نہیں سکتے لیکن بیگم کا ڈنڈا سمجھا سکتے ہیں، تو ہم ان کو مشورہ دیں گے جن کو کہتے ہیں نا حضور ہم جیسے ہیں، ہم انہیں مشورہ دیں گے کہ وہ جائیں